نے اپنے نام بھی چینج کرائے اور انہوں نے کہا کہ ہم پارٹس یہیں بنائیں گے اور ہم خود آپ کو پرووائڈ کریں. یعنی کہ انہوں نے اپنے ملک کی پہچان بنوائی، چاہے وہ انٹرنیشنل کمپنیاں تھیں. پوری قوم کو لوٹا ہے اور بڑے پیسے کمائے ہیں ان کمپنیوں نے، پر عوام کا نہیں سوچا. اب جتنی بھی یہاں پہ ہیں کمپنیز، وہ مینوفیکچرنگ نہیں ہے، وہ اسمبلر ہے. ان کی جو سسپینشن ہے، جو ان کی باڈی ویٹ ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے گاڑی پہ، اس کی ڈرائیو پہ، اس کی اپنا لائف پہ اور اس کی مضبوطی پہ بڑا فرق پڑتا ہے جاپنیز گاڑیوں پہ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جاپنیز گاڑیاں کھولی جائیں تاکہ ان کا مقابلہ ہو سکے. خود اتفاق بھی کیا تھا کہ کئی جگہ پہ ہمیں پرابلم آتی ہے کہ ہمارے محکمے کی وجہ سے بھی، تو لوگ سب محب وطن ٹیکس دینے کو تیار ہیں. یعنی کہ آزاد ماحول میں تجارت کرنے دیں، ہراسمنٹ پیدا نہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام بزنس سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب طارق کریم چوئی صاحب، چیئرمین پنجاب ہیں آل پاکستان کار ڈیلر ایسوسی ایشن، صدر ہیں چیمبر آف سمارٹ ٹریڈرز ساؤتھ پنجاب کے. آج ہم بات کریں گے آٹو انڈسٹری کس طرف جا رہی ہے، آٹو انڈسٹری بحران کا شکار کیوں ہے. ایک عام سفید پوش آدمی وہ 4 ویل کیوں نہیں انجوائے کر سکتا، کار عام آدمی کی دسترس سے آئے روز باہر کیوں ہوتی جا رہی ہے. جو افورڈیبل طبقہ تھا ان کے لیے بھی کار جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اس کی یوزنگ 4 ویل کی سہولت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان میں کاروبار کا فروغ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ انڈسٹری کا پہیہ کیسے بہتر اور چل سکتا ہے، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے جناب چودھری طارق کریم صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ سنیں ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا. ہمارا بنیادی سبجیکٹ ہے پاکستانی معیشت میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے. اوورآل پاکستان کی معیشت وہ چھوٹے چھوٹے بزنس یونٹ ہیں، جس طرح چیمبر آف کامرس ہے، جس طرح انڈسٹریز ہے، اسمال انڈسٹریز ہے، ہمارا آٹو انڈسٹریز ہوگی، یہ سب یونٹ مل کے ایک ملک کی معیشت بناتے ہیں. تو ہماری جو آٹو انڈسٹری ہے وہ گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ شدید بحران کا شکار ہے. ایک عام کار جو تھی، یوز کار، نئی نہ بھی صحیح تو یوز کار، ایک غریب آدمی، سفید پوش آدمی افورڈ کر لیتا تھا کہ سواری ہے، ہم چلیں کہیں آنا جانا ہو تو اپنی سواری ہے. آج وہ اس کی دسترس سے باہر ہے، بلکہ موٹر سائیکل بھی یوز کرنا جو ہے نا مشکل ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ رہ گئی ہیں، کبھی انہوں نے اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا. اس کی کوالٹی کنٹرول، اس کی پرائس، اس کے دوسرے جو اپنا استعمال کی چیزیں تھیں ان پہ کبھی انہوں نے چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا. جو مینوفیکچرنگ اب لگتی ہے یا جو مینوفیکچرنگ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے بائیلاز یہی ہیں کہ وہ 3 سال کے بعد 70% پارٹس پاکستان میں تیار کریں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں زر مبادلہ بچتا ہے، یہاں لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور کم قیمت گاڑی میں میسر ہوتی ہے. وہ سب وہی چیزیں چل رہی ہیں، پرانی چیزیں چل رہی ہیں، اس کو کوئی اپ گریڈ نہیں کیا گیا. سیکنڈ یہ دیکھیں، جب بھی اب یہ ڈالر جب 300 تھا تو اس پہ یہ قیمتیں فکس کی تھیں. اس کے بعد ڈالر میں فلکچویشن آئے، نیچے بھی آیا، تو انہوں نے اپنی پرائسز کم نہیں کی. اب انہوں نے کچھ پرائسز کم کی ہیں جب ان کی سیل رک گئی. دوسری یہ پروڈکشن اتنی کرتی ہیں کہ جتنی مارکیٹ میں کھپت ہو اور ان کو پروفٹ ملتا رہے. ادروائز انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے کمپنیز نے کوئی ایسا پلاننگ نہیں کی کہ عوام کو گاڑی ملے، بلکہ شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ عوام کا پیسہ اربوں روپے، ایک قسم کے یہ بینک ہوتے تھے، لوگ پیسے یوز کرتے تھے. وہ گاڑی 6 مہینے کے بعد دی، ایڈوانس بکنگ کی مد میں، ایڈوانس بکنگ، جی بالکل ایسی 6 مہینے کے بعد گاڑی دی، انہیں 25-30 ہزار روپیہ سب چارج ادا کر دیا. تو اسی طریقے سے انہوں نے پوری قوم کو لوٹا ہے اور بڑے پیسے کمائے ہیں ان کمپنیوں نے، پر عوام کا نہیں سوچا. عوام کا سوچنے کے لیے انہیں چاہیے تھا کہ یہ 70% پارٹس جو ہیں
وہ پاکستان میں تیار کرتے ہیں. ان میں ایک تو ہمیں جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس پہ ٹیکس بچ جاتا ہے, دوسرا لوگوں کو روزگار ملتا, تیسرا ہے کہ ایکسائز ڈیوٹی پاکستان میں ہی رہتی ہے. ہر چیز پاکستان کو بھی, گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتا اور عوام کو بھی فائدہ. جی بالکل اسی طرح ہی گزشتہ کچھ 60 سال سے زیادہ ہو گیا ہے آٹو انڈسٹری پاکستان میں اسٹیبلش ہوئے. مختلف کمپنیز کی, نجی کمپنیز نے اپنے جو اسمبلنگ یونٹ لگائے ہیں, جبکہ میرے جو نالج میں ہے کہ یونٹ لگاتے وقت جو گورنمنٹ آف پاکستان سے معاہدہ کیا گیا تھا کہ آفٹر 5 ایئر ہم یہاں پہ 5 اور 10 ایئر کے اندر ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ یونٹ لگانے کے پابند ہوں گے. وہ 60 سال گزر گئے ہیں, کسی بھی کمپنی نے, یہ جو 3-4 بڑی کمپنی ہیں ان میں سے کسی کمپنی نے مینوفیکچرنگ یونٹ نہیں لگایا. وہی اسمبلنگ یونٹ چل رہا ہے. ہم ڈالر دے کے باہر سے انجن اور چیزیں پارٹس منگواتے ہیں, یہاں جسٹ اسمبل کر کے عوام کو گاڑی دیتے ہیں وہ مہنگے داموں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس ایگریمنٹ پہ ابھی تک 60 سال میں بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. یہ جو بھی گورنمنٹ گزری ہے یہ ان کی ناقص پالیسی تھی کہ وہ اس کو عملی جامہ نہیں بنا سکتے. جی بالکل ایسے. اس طریقے سے کئی دفعہ آوازیں اٹھی ہیں. ہم نے آل پاکستان کالج ایسوسیشن کی طرف سے بھی آوازیں اٹھائی ہیں. جی بالکل. پر انہوں نے, گورنمنٹ نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی. جی گورنمنٹ کو اپنے ذاتی معاملات میں اس قدر ملوث ہے, مصروف ہے کہ انہیں دوسری چیزوں پر کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. جی بالکل. ہر گورنمنٹ نے اس سے فائدہ اٹھایا, ان سے اپنی گاڑیاں بھی بک کروائی ہیں جی, اور انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا, لیکن عوام کی سہولت کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. جی کہ اب جتنی بھی یہاں پہ ہیں کمپنیز وہ مینوفیکچرنگ نہیں ہے, وہ اسمبلر ہے. اسمبلر ہے بالکل ایسی. ٹھیک ہے, وہ پارٹس جوڑتے ہیں, کوئی 10-15% جو پارٹس ہیں وہ پاکستان سے خرید لیتے ہیں, باقی جو امپورٹ ہوتا ہے ان پہ ڈیوٹی بھی دینی پڑتی ہے اور ہمارے لیے کاسٹلی ہوتا ہے. بالکل ایسی. اس وجہ سے ریٹوں میں فرق نہیں آ سکے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ریٹوں کی پر جو گورنمنٹ نے نا کبھی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں کیا کہ ان کے اپنا کی ہو کہ انہوں نے چیک کیا ہو کہ ان کو کتنا مارجن اور پروفٹ مل رہا ہے اور یہ اتنا کتنے میں یہ ان کو کاسٹ کرتی ہے اور کتنی عوام کو دے رہے ہیں. فضا ان کی آج تک میرے خیال سے کبھی بھی ان پہ اس طریقے سے چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. گزشتہ 60 سال سے گورنمنٹ کی دسترس سے باہر ہیں یا گورنمنٹ کا عوام کے ان مفادات میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا. ایک عام گھی انڈسٹری, چینی انڈسٹری, شوگر کے دیگر چیزیں, سیمنٹ انڈسٹری, ان کی پرائس اور جیسے ابھی چکن پہ ہم نے گورنمنٹ نے ایکشن لے لیا کہ ایک چوزے سے لے کے اور بڑا چکن بننے تک کتنی کاسٹ آتی ہے, عوام کو اتنا دی. تو آٹو انڈسٹری جو کہ اربوں ڈالر سالانہ کی انڈسٹری ہے, اس کی عوام کو مہنگے داموں گاڑی کی فروخت کمپنی کو کتنے میں پڑتی ہے, اسمبلنگ کرنے کے دوران عوام کو کتنا, ان کا پروفٹ مارجن کتنا ہے, اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا گیا. یہ اتنا بڑا انکشاف چوہی صاحب نے کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پالیسی وہی ہے, افراد بدلتے ہیں, حکومتیں بدلتی ہیں, پالیسی یکسر چل رہی ہے. جبکہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں انہوں نے ان ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کرایا. ان تمام کمپنیوں نے ہمارے پڑوسی ملک میں اسمبلی نہیں بلکہ مینوفیکچرنگ یونٹ لگائے ہیں. آج اس کی معیشت کہاں سے کہاں ہے. جو گاڑی عام عوام, ہم چھوٹی سے چھوٹی پاکستان میں گاڑی 28 سے 30 لاکھ کی دے رہے ہیں, وہی گاڑی ہمارے پڑوسی ملک اپنی عوام کو 5 سے 6 لاکھ روپے میں دے رہا ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ پالیسی وہی ہے, عوام دشمن پالیسی میں تو کہوں گا. وجوہات یہ ہے کہ گورنمنٹ, ان کی گورنمنٹ عوام کا سوچ رہی ہے. حتیٰ کہ انہوں نے اب ان کے گاڑیوں کے نام بھی چینج کروائے. جی بالکل ایسی ٹھیک ہے, ایسا نا, ایسی ہے. انہوں نے اپنے نام بھی چینج کرائے اور انہوں نے کہا کہ ہم پارٹس یہیں سے بنائیں گے اور ہم خود آپ کو پرووائڈ کریں. یعنی کہ انہوں نے اپنے ملک کی پہچان بنوائی, چاہے وہ انٹرنیشنل کمپنیاں تھیں. ٹھیک ہے, برانڈ انہوں نے اپنے نام, اپنی پہچان کے ساتھ نام سے کیا. جی بالکل ایسی. اس لیے کیا کہ پتہ لگے جی اپنا امپورٹڈ گاڑی جو ہے نہیں ہے, لوکل بالکل مینوفیکچرڈ ہے, یعنی جس ملک میں بنی ہے. تو ہم دیکھیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ملک کا فائدہ ہو. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی بس ایک کام ہو رہا ہے تو اس ہونے دیں, کہ جیسے بھی ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پچھلے ٹینیور میں بھی ہم نے ایک آواز بلند کی تھی کہ اگر آپ نے ان کا محاسبہ کرنا ہے ان کمپنیوں کا, تو آپ جیپنیز گاڑی کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے.
چاہے اسے آپ 1000 cc دے دیں یا 1300 cc تک دے دیں, ایک لمٹ رکھ لیں, لمٹ رکھتے ہیں تاکہ ان کے آمنے سامنے کوئی گاڑیاں ہو, تاکہ یہ بھی مجبور ہو جائیں اس کو ریٹ کم کرنے کے لیے, اپنا مارجن اور پروفٹ کم کرنے کے. تو اس صورت میں گورنمنٹ نے جی ہمارا زر مبادلہ زیادہ باہر چلا جائے گا, تو دیکھیں آپ ڈیوٹی بھی تو آپ کو آئے گی ادھر. ہاں بالکل, اسمبلنگ کی صورت میں بھی تو آ رہی ہے, بلکہ اس میں زیادہ آئے گی, زیادہ آئے گی, کمپلیٹ گاڑی ہے نا, اس پہ زیادہ ڈیوٹی آئے گی, زیادہ, تو اس پہ ورکنگ یعنی کہ ٹیکس ریونیو بڑھے گا, میرا خیال میں بڑھے گا جی. اس میں پھر اس کے بعد رجسٹریشن کے پیسے, روڈ ٹیکس ہیں, دوسری چیزیں, اس سے کافی فرق پڑنا تھا. لیکن میرا خیال ہے گورنمنٹ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی. اس وقت ایک آواز بلند ہوئی تھی کہ جتنے ہمارے اسمبلڈ کمپنیاں ہیں 4 ویل کی, وہ گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہی ہیں, انہوں نے دھمکیاں دی کہ اگر ایسا کریں گے تو ہم یونٹ بند کر دیں گے. کسی نے یونٹ بند بھی کیے تھے, 1-2 یونٹ بند بھی ہوئے تھے. تو کیا یہ بلیک میل, گورنمنٹ بھی بلیک میل ہو جاتی ہے بزنس مین سے؟ دیکھیے جب مفادات کی جنگ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ ممکنات پاکستان میں ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر بند کر جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. پہلے بھی تو ہم اتنی 4 ویل کے بغیر بھی گزارا کر رہے تھے. جی بالکل, تو اپنا امیج تو برقرار رکھنا چاہیے تھا. سجیشن کیا ہے, ہم اس انڈسٹری کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, مینوفیکچرنگ کس طرح لا سکتے ہیں, عوام اور ملک کا ریونیو بچا کے مفاد کیسے حاصل کر سکتے ہیں, بہترین سواری عوام کو فراہم کر سکیں سستے دام. یہ دیکھیں سوزوکی جو ہے وہ بھی 31 لاکھ کی ہے, چھوٹی سی گاڑی ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پارٹس پہ تھوڑی ڈیوٹی کم کریں, مینوفیکچر چاہے اپنا منافع کم کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ اس کی ورتھ ہے, اس کی جو فٹنس ہے اس پہ توجہ دیں, تاکہ لوگوں کو ایک معیاری سواری تو مل سکے. پاکستان میں بننے والی جو گاڑی ہے سوزوکی کمپنی کی, اس کا معیار اور انڈیا کی گاڑی کا معیار میں کوئی خاص فرق ہے یا معمولی ہے؟ نہیں, خاص فرق تو نہیں ہے, معمولی فرق ہوگا. بہرحال ان کا یہ دیکھیں نا ان کی کاسٹ کتنی ہے. اگر ہمارے پاس اگر 30-31 لاکھ کی ہے تو انہیں 7-8 لاکھ روپے کی گاڑی, یہ بھی تو دیکھ رہے ڈفرینس آف. اچھا, ایک چیز ہمارے عام آدمی کے یوزر کے دیکھنے میں آئی ہے, فار ایگزامپل ہم نے ٹوئوٹا اپنا ہونڈا سوک لی ہے پاکستان کی, اور امپورٹڈ ہونڈا سوک ہے, چاہے وہ ہم نے دبئی سے کسی یوزر نے لی ہے یا انگلینڈ سے لی ہے, جاپان سے لی, تو اس کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کی وجہ کہ ایک ہی کمپنی, ایک ہی برانڈ ہے اور ایک ہی نام سے ہے, ایک ہی ماڈل ہے. اس میں 2 چیزیں نا, ایک تو انہوں نے جو پارٹس لگانے ہوتے ہیں نا وہ جینوئن لگانے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو بھی آپ جاپنیز گاڑی لیں گے اس کی باڈی ویٹ کا فرق ہوگا. نہیں, یہاں پاکستان میں جینوئن پارٹس نہیں لگاتے ہیں, مطلب دیکھیے ABC کیٹیگری تو ہوتی ہے نا. اچھا, یعنی کہ لو کیٹیگری یوز کر لیتے ہیں. جینوئن میں بھی ABC کا, جی بالکل بالکل. سیکنڈ یہ کہ ان کی جو سسپینشن ہے, جو ان کی باڈی ویٹ ہے, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے گاڑی, اس کی ڈرائیو پہ, اس کی اپنا لائف پہ اور اس کی مضبوطی پہ بڑا فرق پڑتا ہے جاپنیز گاڑیوں پہ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جاپنیز گاڑیاں کھولی جائیں تاکہ ان کا مقابلہ ہو سکے. انہیں بھی پتہ لگے کہ جاپنیز گاڑی مارکیٹ میں بک رہی ہے اور صحیح پیسوں میں بک رہی ہے, اور اس پہ ڈیوٹی تھوڑی کم کی جائے تاکہ لوگوں کو اس میں آرام سے سواری میں حاصل ہو سکے. اس وقت اسمال ٹریڈرز جو ہے وہ احتجاج ہے, سراپا احتجاج ہے, آئے روز احتجاج کر رہے ہیں. ریسنٹلی ایک راتوں رات قانون پاس کیا گیا ہے FBR کے حوالے سے, آرڈیننس پاس ہوا ہے, انکم ٹیکس آرڈیننس. جی, اس انکم ٹیکس آرڈیننس میں کسی FBR کسی بھی ڈیفالٹر کو کسی بغیر عذر وجہ بتائے اریسٹ کر سکتی ہے جس وقت چاہے. اس بارے میں کیا کہیں گے, کیا یہ ٹھیک ہے جو میں بتا رہا ہوں یا کوئی ڈیفرنٹ ہے؟ ایسا ہی ہے کہ اس میں ساری تنظیمیں اس پہ انہوں نے اپنا اخباری بیانات بھی دیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ احتجاج بھی کریں گے. تو ایسا اس ٹائم میں نے پچھلے دنوں بھی ایک نیوز میں کہا تھا کہ اس ٹائم وقت نہیں ہے, ملک پہلے پریشان اور بدحالی میں ہے جی, تو آپ عوام کو, تاجر کو اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ جو دے رہے ہیں وہ بھی نہ دے سکیں. جب آپ بجلی, گیس اور دوسرے آپ جو را مٹیریل وہ نہیں دے سکتے تو وہ کہاں سے آپ کو انکم ٹیکس دے گا؟ انکم ٹیکس ہوتا ہے جب آپ مال بنا کے بیچتے ہیں اس پہ,
جی بالکل، اس کی انکم پہ. اس کی انکم ہے نا، جو آپ انکم کمائیں گے وہی دیں گے نا، پروفٹ میں سے دیں گے. پروفٹ. ہاں پروفٹ انکم سادی سی بات ہے، سیل پہ نہیں ہے، پروفٹ میں. پروفٹ میں. اب اس پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اتنی سہولتیں دیں کہ ٹرن اوور زیادہ بڑھے، لوگوں کے مال زیادہ نکلے، اور آپ کو بھی منافع ملے، ہمیں بھی منافع ملے، اور انکم ٹیکس واپس بھی ڈال دیں. کیسے ہے انڈسٹری تو آئے روز بند ہوتی جا رہی ہے. اس کے آپ کی ٹیکسٹائل بند ہوگی، آپ کی جو گارمنٹس تھی وہ ختم ہوگی، تقریباً پاکستان میں شفٹ ہوگی ہمارے پڑوسی ممالک. انہیں آپ نے ایک ایس او پی کے تحت انہیں ریلیف دیں. جب تک یہ ریلیف نہیں دیتے معاملہ سیدھے نہیں ہوں گے. ہمارے وزراء تو بڑے دھمکی امیز میں کہتے ہیں چاہے وہ 10 گنا بھی ٹیکس بڑھا رہے ہوں، جی آپ کو ٹیکس تو دینا پڑے گا. عوام دے رہی ہے نا، یہ بات نہیں کہ نہیں دے رہے، لوگ دے رہے ہیں، کم یا زیادہ اس سے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا. جی تاجر ٹیکس دے رہے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں نان سیلر بھی دے رہے ہیں، وہ پیٹرول بڑھواتا ہے، کوئی پرچیز کچھ بھی ہے یا پراپرٹی لیتا ہے، بالکل ایسی ہے، دے رہا ہے، اس پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. ایک ماچس کی ڈبیا سے لے کے پراپرٹی پرچیزنگ تک ٹیکس دے رہا ہے. فائلر ہو یا نان فائلر، جو گاڑی بھی لیتا ہے تو اسے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں، رجسٹریشن دے رہا ہے. ایسا کوئی فارمولہ آپ کی نظر میں ہے کہ معیشت کو بہترین ٹیکس ریٹرن بھی ملے اور عوام کو ریلیف بھی ملے، سستی گاڑیاں یا سستی جو زندگی کی تعیشات ہیں، ضروریات کی چیزیں ہیں، آسائشات کی چیزوں کی خرید میں ان کو پہلے سے زیادہ بہتر ریلیف بھی ملے؟ ہماری اسلام آباد میں میٹنگ بھی ہوئی تھی، اورنگزیب صاحب سے جو وزیر خزانہ ہے، ایف پی آر کے چیئرمین صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی تھی. تو ہم نے ایک ہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نا انوالومنٹ کم کریں ایف پی آر کی. ایف پی آر، جہاں ایف پی آر کا نام آتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ایک نوٹس بھیجتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. آپ جتنی ایف پی آر کی انوالومنٹ کم کریں اس سے 3 4 5 گنا زیادہ آپ کو انکم ٹیکس ملے گا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ان کی انوالومنٹ کم کریں. اور انہوں نے ہماری اس بات سے خود اتفاق بھی کیا تھا کہ کئی جگہ پہ ہمیں پرابلم آتی ہے کہ ہمارے محکمے کی وجہ سے بھی، تو لوگ سب محب وطن ٹیکس دینے کو تیار ہے. یعنی کہ آزاد ماحول میں تجارت کرنے دیں، ہراسمنٹ پیدا نہ کریں، آپ کے کہنے کا. ہاں، اور اس میں یہ ہے کہ لوگ دیکھیے والنٹری طور پہ بھی دیتے رہتے ہیں. کوئی آفت آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے سیلاب آتا ہے، تاجر سب سے آگے آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی اور ہو گیا. میں سمجھتا ہوں قربانیاں دینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی معاملہ گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو تاجر سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں سب سے پہلے آئیں گے، آگے آپ آئیں. جی بالکل، تاجر کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو اپنا چلانا ہے. ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، پر سادہ نظام کے تحت. مطلب اتنے مشکلات نہ پیدا کر. عام آدمی جو چھوٹا تاجر ہے نا، وہ اتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں. وہ اتنی پیچیدگیاں ایف بی آر یا دیگر ٹیکس کلیکٹر کی نہیں فیس کر سکتا. وہ نہیں کر سکتا. اسے یا تو ایجوکیٹڈ ہو نا، یا ہمارے پاس بڑا نیٹ ورک بہت زیادہ ہو. وہ تو اپنا حساب لکھنے سے کئی دفعہ، یعنی کہ 1 ونڈو اور 1 سٹیپ ٹیکس دیا جائے، مختلف چاروں طرف سے نہ وصول کیا جائے. کیٹیگری بنا دیجیے ہم، اے بی سی ڈی ای ایف تک لے لیتے ہیں آپ. مطلب یہ کہ، اور میرا خیال ہے کہ اس سے کافی زیادہ آپ کے اس کار سیلنگ کے جو بزنس ہے اس میں سیل اور پرچیز میں گزشتہ 10 سال سے کتنا ڈفرینس ہے؟ کیا ہائی ہوئی ہے سیل، کاروبار بہتر ہوا ہے یا اس میں لو ہوا ہے؟ آپ کے سامنے آپ اتنی دیر سے بیٹھے، ایک بندہ بھی نہیں آیا. اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی. نہیں تو ایک ٹائم تھا تو ہمیں بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. اب آپ 3 گھنٹے سے آپ بھی بیٹھے ہیں، گپ شپ ہم لگا رہے ہیں. تو کوئی باقی شکر الحمدللہ، اللہ نے جس کو اللہ نے دینا ہے، مطلب فلو کوئی نہیں کاروبار. جی بالکل، جیسے فلو ہونا چاہیے نا بزنس. جی بہت شکریہ جناب چودھری طارق کریم صاحب کا، جنہوں نے وقت دیا. چودھری صاحب کے کہنے کا بنیادی مقصد ہے لب لباب تاجر طبقہ چیمبر آف کامرس کے حوالے سے، اسمارٹ ٹریڈرز کے حوالے سے کوئی بھی پاکستانی ٹیکس دینے سے انکاری نہیں ہے. ٹیکس ہر پاکستانی دینا چاہتا ہے. 1 ونڈو اور 1 سٹیپ سمال اور سادہ طریقے سے لیا جائے، اتنی پیچیدگیاں پیدا نہ کرے. ہماری شرح خواندگی پاکستان کی کتنی ہے وہ سب کے سامنے ہے. جب شرح خواندی اتنی ہے تو پھر پیچیدگیوں والا ٹیکس فارم یا طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے، ہراسمنٹ نہ پیدا کی جائے. سادہ طریقے سے 1 ونڈو 1 سٹیپ پہ جو گورنمنٹ اسٹریٹجی بناتی ہے وہ ٹیکس کی بنا کے تاجروں کو، ہمارے کامرس انڈسٹریز کو دیں،
وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مختلف اداروں کے حوالے سے، مختلف ذرائع سے جو ہراسمنٹ ہے ان کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ان کا مقصد کاروبار تجارت کا فروغ ہو، تاجر کو آسانیاں پیدا کریں تاکہ جتنا زیادہ تجارت کا فروغ حاصل ہوگا اتنی زیادہ پاکستانی معیشت بہتر ہوگی، انڈسٹریز کو ریلیف دینے کا ان کا مطالبہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد